موجودہ نون لیگ کی حکومت میں بڑا ایک فراڈ کیا گیا ہے۔ وہ فراڈ منی لانڈرنگ جس کو روکنا چاہیے وہ کیا گیا۔ اب کیسے فراڈ ہوا؟ 106 ارب کا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ حکمران پہلے بھی منی لانڈرنگ کرتے رہے اور یہ بھگتتے رہے مقدمات، اور ان کی نااہلی بھی انہی صورتحال میں ہوئی ہے، لیکن ان کو ایک تل کے برابر کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ چٹکی برابر بھی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ فراڈ ایسے ہوا ہے کہ یہ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ نے دھوکہ دہی سے سولر پینلز جو شہباز شریف، مریم نواز شریف یہ ایک اعلان کرتے رہے کہ اب عوام کو ہم جو ہے وہ سولر پینلز دیں گے، اب اس میں 106 ارب کا جو ہے وہ فراڈ کیا گیا ہے۔ 106 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ یقیناً وہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے، یہ حکمران ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دھوکہ دہی سے سولر پینل کی درآمدات کے ذریعے 106 ارب روپے پر مشتمل منی لانڈرنگ کے اسکینڈل کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر دو بھائیوں کی سربراہی میں آپریشن میں پشاور اور لاہور میں 7 شیل کمپنیوں کے جدید ترین نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے اسکینڈل تیار کیا گیا ہے۔ پی سی اے کے مطابق مجرموں نے سولر پینل کی قیمتوں میں 500% تک کا اضافہ کیا۔ پینلز کو جو ہے وہ 0.70 اور 0.35 ڈالرز فی واٹ کے حساب سے درآمد کیا گیا، جس کی اصل قیمت چین میں صرف اوسطاً 0.15 ڈالر فی واٹ تھی۔ اور اسکیم میں مختلف کمرشل بینکوں میں 42 ارب روپے کی نقد رقم جمع کرانا شامل تھا تاکہ رقم کی غیر قانونی ماخذ کو ظاہر کیا جا سکے۔ ایف آئی آر کے مطابق ایک کمپنی جو ایس اے سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی 2.5 ارب مالیت کے سولر پینلز درآمد کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کے باوجود اس کے ڈمی مالک نے صرف 2.5 لاکھ روپے سالانہ آمدنی ظاہر کی۔ تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ اسمگلنگ شدہ فنڈز بالآخر 4 چینی کمپنیوں کو منتقل کیے گئے جو ان کے مبینہ بھائیوں کی ملکیت بھی تھی، جس سے پاکستان اور چین آپریشنز کے درمیان براہ راست تعلق قائم ہوا۔ اسکیم نے سولر پینل کی درآمد کے لیے ڈیوٹی فری نظام کا فائدہ اٹھایا۔ بینک مبینہ طور پر قابل اعتراض مالی حیثیت رکھنے والی کمپنیوں سے لین دین کی جانچ پڑتال کرنے میں بھی ناکام رہا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ درآمدی کنسائنمنٹ کے لیے رقم 2 بار بیرون ملک منتقل کی گئی، ایک بار ہنڈی کے ذریعے اور ایک بار بینکنگ چینل کے ذریعے، اور ملک اور انوائسنگ کے ذریعے سنگین مالیاتی جھٹکا لگایا۔ ڈی جی پی سی اے چودھری ذوالفقار علی اور ڈائریکٹر پی سی اے 7 شیراز امن کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات نے اس اسکیم کو بے نقاب کرنے کے لیے کسٹم، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، بینک ریکارڈ کی کراس ریفرنس کا استعمال کیا، اور اب پی سی اے 7(1) کے خلاف 4 ایف آئی آر درج کرائی گئی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا فراڈ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن حکمران جان بوجھ کر ان کمپنیز کو جو ہے وہ سولر پینلز درآمد کرانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اسی اجازت میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کافی حکمرانوں کے جو چہیتے ہیں وہ ان گھناؤنے دھندے میں ملوث ہیں، اور اس گھناؤنے دھندے میں جو اب تک 106 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یقیناً ان میں بڑے بڑے جو ہے وہ ہاتھ انوالو ہیں جن کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔